بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ فتنے دلوں میں اس طرح یکے بعد دیگرے پیش آئیں گے جس طرح چٹائی میں ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا تنکا آتا ہے۔ چنانچہ جس دل نے ان فتنوں کو قبول کر لیا وہ اس میں پوری طرح رچ بس گئے، اس پر ہر فتنے کے عوض ایک سیاہ نقطہ لگتا جائے گا، اور جس قلب نے ان کو قبول نہ کیا اس پر ہر فتنے کو رد کر دینے کے عوض ایک سفید نقطہ لگتا جائے گا، یہاں تک کہ دلوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، اور ایک سنگ مرمر جیسا سفید کہ اسے رہتی دنیا تک کوئی فتنہ نقصان نہیں دے گا، اور دوسرا خاکستری مٹی جیسے رنگ کا سیاہ الٹے کوزے کی طرح کہ خیر کی کوئی بات اس میں نہیں ٹکے گی۔ یہ سوائے ان خواہشات کے جو اس میں رچ بس گئی ہیں، نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھے گا نہ کسی برائی کو برائی، اس کے نزدیک نیکی اور بدی کا معیار صرف اور صرف اپنی خواہش ہوگی۔ رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ دلوں پر فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح چٹائی میں تنکے یکے بعد دیگرے آتے رہتے ہیں۔ مطلب فتنوں سے بعض حضرات نے آفتیں، بلائیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں مراد لی ہیں جو دلوں اور ذہنوں کو پریشان کرتے اور انسانوں کو مدہوش کر دیتے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ فتنوں سے مراد عقائد باطلہ اور فاسد نظریات ہیں جن سے عام لوگ دینی اور ایمانی فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ فتنے بھی دلوں پر برابر یکے بعد دیگرے آ کر لگ جائیں گے، جس طرح چٹائی بنتے وقت اس کے تنکے یکے بعد دیگرے آتے اور اس سے جڑ جاتے ہیں، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس طرح چٹائی پر سونے والے کے جسم سے چٹائی کے تنکے چمٹ جاتے ہیں، اسی طرح فتنے بھی دلوں پر اثر انداز ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے بہت اچھی بات لکھی کہ یہ فتنے دلوں پر بار بار اور لگاتار پیش آئیں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دل میں یہ فتنے اتار دیے گئے اس میں ایک کالا نقطہ ڈال دیا جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کا انکار کرے گا اس میں سفید نقطہ لگا دیا جائے گا۔ جس دل میں یہ فتنے اتار دیے گئے اور اس میں رچ بس گئے اس میں کالا نقطہ، اور جس نے ان کا انکار کیا اس میں سفید نقطہ۔ کالا نقطہ دل کا زنگ ہے جس سے حق و باطل کی معرفت و پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور سفید نقطہ دل کی صفائی اور طہارت کی طرف اشارہ ہے جو حق و باطل میں پہچان کی صفت کا حامل ہوگا، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا کہ اس زمانے میں لوگ دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک قسم وہ جو سنگ مرمر کے محل کی طرح سفید صاف شفاف ہوگی، ان لوگوں کو کسی قسم کا فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک کہ زمین و آسمان باقی ہے، اور دوسرے قسم کا دل وہ ہے جو راکھ کے زنگ جیسا سیاہ ہوگا، جو اوندھے برتن کی طرح حقائق و معارف سے خالی ہوگا۔ یہ لوگ نہ معروف کو پہچانیں گے نہ منکر کو منکر سمجھیں گے، یہ لوگ تو بس اس چیز سے مطلب رکھیں گے جو خواہشات و نفسانی چیزوں میں سے ان کے دل میں رچ بس گئی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ فتنوں کے دور میں فتنوں میں پڑنے اور ان کو اختیار کرنے کے بجائے ان سے دور رہنے اور ان کا دل سے انکار کرنے کی ضرورت ہے۔
ورنہ ان فتنوں کو قبول کرنے، غلط نظریات و باطل عقائد کو قبول کرنے اور نفسانی خواہشات سے دل لگانے کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا اور الٹا ہو جاتا ہے۔ پھر حق و باطل کی تمیز نہیں رہتی، معروف و منکر کی پہچان باقی نہیں رہتی، اور ان فتنوں کا انکار کر کے نفسانی خواہشات، ہوا و ہوس کی باتوں سے بچے رہنے پر اللہ کی طرف سے دل کو مصفا اور مجلہ بنا دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے کوئی فتنہ بھی نقصان نہیں دیتا۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ اس روایت کے راوی ہیں، کہ حضور نے دو باتیں بتائیں، ایک تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لی اور دوسری کا منتظر ہوں۔ پہلی بات حضور نے یہ بتلائی کہ امانت یعنی نور ایمان لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترا، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن سیکھا، پھر سنت کا علم حاصل کیا۔ اس کا مشاہدہ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے خود کر لیا۔ دوسری بات حضور نے امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں فرمایا کہ آدمی ایک دفعہ سوئے گا تو امانت کا کچھ حصہ اس کے دل سے نکال لیا جائے گا، چنانچہ تل کے نشان کی طرح اس کا نشان رہ جائے گا۔ پھر دوبارہ سوئے گا تو امانت کا بقیہ حصہ بھی قبض کر لیا جائے گا، اس کا نشان آبلے کی طرح رہ جائے گا۔ جیسے تم اپنے پاؤں پر آگ کا انگارہ کھینچو تو آبلہ بھرا ہوا نظر آئے گا، مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اور دن بھر لوگ خرید و فروخت کریں گے، لیکن ایک بھی آدمی مشکل سے ایسا نہیں مل سکے گا جو امانت ادا کرتا ہو۔ چنانچہ دیانت کا اس قدر قحط اور کمی ہوگی کہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی صرف امانت دار ہے، اور بد اخلاقی کا حال تو یہ ہوگا کہ ایک آدمی کے متعلق کہا جائے گا کہ واہ واہ کتنا عقل مند آدمی ہے، کتنا زندہ دل آدمی ہے، کتنا بہادر آدمی ہے، وہ ایسا ویسا ہے، حالانکہ اس بندے خدا کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث شریف میں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور نے دو باتیں بیان فرمائیں، ایک کو تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا، دوسری کا منتظر ہوں کہ وہ کب پوری ہوگی۔ ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتاری گئی، پھر لوگوں نے قرآن کو جانا، پھر حدیث و سنت کو جانا۔ امانت سے مراد بعض نے فرمایا کہ ایمان اور شرعی ذمہ داریاں ہیں جو انسان پر ڈالی گئی ہیں، بعض نے صرف ایمان مراد لیا، اور بعض نے فرائض اور بعض نے اطاعت مراد لی ہے۔ مطلب سر دست یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں ایمان یا ایمانی ذمہ داری ڈالی گئی، جس کے ذریعے وہ قرآن اور سنت کو جاننے پر آمادہ ہوئے اور اسلامی تعلیمات و دینی احکامات کو حاصل کرنے کی فکر کرنے لگے۔ اور یہ جو فرمایا کہ لوگوں نے قرآن کو جانا، سیکھا، پھر سنت کو سیکھا، اشارہ ہے کہ قرآن و سنت کے درجات میں فرق ہوگا۔ قرآن اول درجے پر اور حدیث دوسرے درجے پر ہے۔ معلوم ہوا کہ جن نیک بختوں کو قرآن و حدیث کا علم حاصل ہوا اور وہ اس کے حصول کی فکر کرتے ہیں، وہ ان خوشبخت لوگوں میں سے ہیں جن کے دلوں میں نور ایمان اتارا گیا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ دوسری بات جو سرکار نے فرمائی وہ یہ کہ امانت اٹھا لی جائے گی اس طرح کہ آدمی رات کو سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اور امانت کا اثر اتنا رہ جائے گا جیسے کوئی ہلکا نشان ہو۔ سونے سے یا تو حقیقتاً سو جانا مراد ہے، یا مجازاً شریعت سے غفلت اور دین سے لاپرواہی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ دین و شریعت سے غافل ہونے اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے نور ایمان کم ہو جائے گا، جو کہ امانت سے معبر اور معنون ہے، اور جب وہ ہوش میں آ کر اس حالت و صورت پر غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں یہ امانت یعنی ایمان ایک معمولی سا نقطہ اور نشان کی طرح باقی رہ گیا ہے، مگر ہے وہ ایمان ہی۔ پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ سوئے گا اور اس کے دل سے
امانت یعنی ایمان نکال لیا جائے گا، یعنی باقی ایمان بھی نکال لیا جائے گا، اور اس کا اثر صرف اس قدر رہ جائے گا جیسے آبلے کا اثر ہوتا ہے، کہ جیسے تم آگ کی چنگاری اپنے پیر پر ڈال دو اور اس سے آبلہ پڑ جائے تو وہ بظاہر پھولا ہوا اور اٹھا ہوا ہوگا، مگر اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس میں یہ جو فرمایا گیا کہ وہ دوبارہ سوئے گا، اس سے اشارہ دین و شریعت سے مزید غفلت کی طرف ہے، کہ جب آدمی اور زیادہ دین سے غافل ہو جائے گا تو رہا سہا ایمان بھی اس کے دل سے نکال لیا جائے گا، اور صرف آبلے یا گٹھے کی طرح معمولی سا اثر رہ جائے گا۔ حضور نے مثال سے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تمہارے پیر پر آگ کی چنگاری پڑ جانے سے آبلہ ہو جاتا ہے، جو بظاہر پھولا ہوا ہوتا ہے مگر اس کے اندر سوائے گندے پانی اور پیپ اور لہو کے کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح دل میں اب ایمان کچھ نہیں ہوگا اور اس کی جگہ کچھ کفر و معصیت کے جذبات کا فاسد مادہ بھرا ہوا ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ پھر جب لوگ صبح کو اٹھیں گے تو معمول کے مطابق خرید و فروخت کریں گے، مگر ان میں ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو شرعی ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہو، حتیٰ کہ لوگوں کی کثرت اور میجورٹی کے باوجود یہ کہا جانے لگے گا کہ فلاں قبیلے و خاندان میں ایک ہی آدمی امانت دار، کامل الایمان اور شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ایک آدمی کے متعلق کہا جائے گا کہ کس قدر عقل مند و چالاک ہے، کس قدر ذہین و فطین ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان عنقا ہو جائے گا، حتیٰ کہ کسی جگہ کوئی کامل ایمان والا ہوگا بھی تو لوگ اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ وہ ایمان و امانت والا ہے۔ خرید و فروخت میں کوئی ایمانداری نہیں برتی جائے گی، دھوکہ و خیانت عام ہو جائے گی، مسلمان لوگ بھی ایمان سے خالی ہو جانے کی وجہ سے اس بے ایمانی میں سب کی طرح ہو جائیں گے، اور یہاں تک صورتحال اس قدر ابتر ہو جائے گی کہ لوگ کسی کی تعریف صرف دنیاوی اعتبار سے کریں گے کہ کس قدر عقل مند ہے، کس قدر ذہین ہے، حالانکہ وہ بے ایمان ہوگا، مگر چونکہ دنیاوی لحاظ سے اچھا ہوگا کہ مال و دولت، عہدہ و منصب اس کے پاس ہوگا، اس لیے لوگ اس کی عقل کی تعریف کریں گے، اس کے بالمقابل علم و عمل، تقوی و طہارت، ایمان و یقین کے حامل لوگوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی اور نہ ان کی کوئی تعریف کی جائے گی۔ غور کریں کہ کیا آج بہت کچھ اس حدیث کے مطابق لوگوں میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ دین و شریعت سے غفلت، خدا رسول سے بغاوت، اسلامی تعلیمات و دینی احکامات سے منافرت، یہ سب امور پائے جاتے ہیں۔ عام مسلمانوں میں یہ غفلت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے ایمان میں روز بروز کمزوری و ضعف آتا جا رہا ہے۔ اہل ایمان عنقا ہوتے جا رہے ہیں، عقل و شرافت کا معیار مالداری، منصبداری، عہدیداری اور دنیاوی ڈگریوں اور سندوں کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اہل علم اور اہل ایمان کی قدر دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، بلکہ ان کی توہین و تذلیل، تحقیر و ہتک کا سلسلہ جاری ہے۔ مدارس کے طلباء کو نہایت حقیر و ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو عزیز و شریف، عقیل و عظیم سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح اس حدیث میں بیان کردہ حقائق بہت حد تک ہم دیکھ رہے ہیں، رونما ہو چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے تو فرمایا تھا کہ اس حدیث کو میں نے ابھی پوری ہوتے نہیں دیکھا، مگر ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے تو پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تصدیق ہم اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان، اہل علم کی قدردانی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔